بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے چھاؤں چھاؤں شخص تیری عمر ہو دراز، ڈائری مکرم عابد خان صاحب سے ایک انتخاب۔ جلسہ سالانہ یو کے سن 2016 کے ایام کے چند واقعات، حصہ سوم۔ ایک یادگار لطیفہ۔ جس دوران حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز MTA کے دفتر تشریف لائے تو آپ نے MTA کے ایک پریزنٹر مکرم مبارک صدیقی صاحب کو بھی دیکھا۔ مکرم مبارک صدیقی صاحب جماعت میں اپنے دو اوصاف کی وجہ سے خوب اچھی طرح جانے جاتے ہیں، ایک انتخاب سخن کے میزبان کے طور پر اور دوسرے اردو شاعری کے حوالے سے۔ مکرم مبارک صدیقی صاحب کو نہایت دلچسپ انداز میں لطیفے سنانے کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ خاص طور پر ایک لطیفہ ایسا ہے جو واٹس ایپ پر خوب شیئر ہوا، جس میں انہوں نے بیت الفتوح میں پیش آنے والے ایک واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے یہ لطیفہ حضور انور اید اللہ کی موجودگی میں ایک مشاعرہ پر مسجد فضل کے محمود ہال میں سنایا تھا۔ مکرم مبارک صاحب نے بتایا کہ ایک مرتبہ حضور انور نماز کی امامت فرما کر مسجد سے باہر تشریف لا رہے تھے اور طاہر ہال تشریف لے جا رہے تھے۔ مبارک صاحب کو ہال میں دیکھنے پر حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے فرمایا کہ آج آپ نے نماز نہیں پڑھی؟ کیونکہ آپ شاعر ہیں اس لیے آپ کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ حضور انور نے فرمایا ہے کہ آپ نے نظم نہیں پڑھی۔ اس کے جواب مبارک صدیقی صاحب نے عرض کی کہ جی نہیں حضور۔ یہ سماعت فرمانے پر حضور انور نے دوبارہ زیادہ فکر مندی سے فرمایا کہ نہیں پڑھی، جس کے جواب میں مبارک صدیقی صاحب نے جواب دیا کہ حضور ایک لمبے عرصے سے نہیں پڑھی۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پہلی مرتبہ یہ کلپ دیکھا تھا تو دیگر بے شمار احمدیوں کی طرح میں بھی اپنی ہنسی پر قابو نہیں رکھ پایا تھا۔ مکرم مبارک صاحب کو جلسہ کے معائنے پر دیکھنے پر حضور انور نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ مبارک صاحب، جلسہ لطیفے سنانے کا وقت نہیں ہے۔ یہ ایک نہایت مختصر تبصرہ تھا جو حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے نہایت شفقت سے فرمایا تھا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ حضور انور ہر وقت جلسہ کی تعظیم اور روحانیت کا کس قدر التزام فرماتے ہیں۔ اگرچہ دیگر مواقع پر لطیفوں سے لطف اٹھایا جاتا ہے اور حضور انور خود بھی محظوظ ہوتے ہیں، لیکن حضور انور نے اس تبصرہ سے وضاحت فرما دی کہ جلسہ ایسی چیز ہرگز نہ ہے جسے معمولی سمجھا جائے۔ ماہ نو کا چاند نظر آنے کی دعا۔ جب ہم MTA کے سیکشن سے آگے بڑھے تو مکرم ناصر خان صاحب حضور انور ایدہ اللہ کے ہمراہ جلسہ گاہ کی طرف بڑھے۔ عام طور پر حضور انور تیز تیز قدم اٹھاتے ہیں، لیکن اس موقع پر حضور انور زیادہ معتدل رفتار سے چل رہے تھے۔ مکرم ناصر صاحب حضور انور کی معمول کی رفتار کے مطابق تیز تیز چل رہے تھے۔ یہ دیکھنے پر حضور انور نے فرمایا کہ ناصر صاحب، آپ کو کیا جلدی ہے؟ میں کسی وجہ سے آہستہ چل رہا ہوں تاکہ ہر ایک کو نماز ادا کرنے کے لیے مناسب وقت میسر آ جائے۔ جب حضور انور جلسہ گاہ تشریف لا رہے تھے تو آپ نے آسمان پر چاند دیکھا۔ حضور انور نے استفسار فرمایا کہ کیا یہ نیا چاند ہے؟ اس پر صدر صاحب مجلس انصار اللہ یو کے ڈاکٹر چودھری اعجاز الرحمان صاحب نے عرض کی کہ انہیں حتمی طور پر اس کا علم نہیں ہے۔ حضور انور نے فرمایا کہ کیا یہ نیا چاند ہے یا نہیں؟ کیا ہم اسے پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں؟ پھر حضور انور نے چاند کی طرف رخ کیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی میں نیا چاند دیکھنے پر دونوں ہاتھ بلند فرما کر دعا کی۔ ایک پرشفقت لمحہ۔ جس دوران حضور انور منتظر تھے کہ تمام موجود احمدی احباب مغرب کی نماز کے لیے تیار ہو جائیں تو حضور انور نے اپنے پوتے عزیزم سعد، جو صاحبزادہ مرزا وقاص احمد صاحب کے بیٹے ہیں، کی طرف دیکھا اور استفسار فرمایا کہ کیا وہ اس معائنہ کے دوران قافلے کے ساتھ چل چل کر تھک گیا ہے؟ جواب میں عزیزم سعد نے اپنے دادا جان کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلایا کہ وہ تھکا نہیں ہے۔ یہ ایک نہایت پرشفقت لمحہ تھا۔ احمدیوں کے جذبات۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ جب کہ جلسہ قریب آ رہا تھا، مسجد فضل لندن میں احباب کا جم غفیر اور روحانی ماحول بڑھتا جا رہا تھا۔
ہر روز فیملی ملاقاتوں کی تعداد بھی بڑھ رہی تھی۔ لندن میں روزمرہ معمول کے مطابق حضور انور 25 فیملیز کو ملاقات کا شرف بخشتے رہے۔ تاہم جلسہ کے دنوں میں حضور انور روزانہ 70 سے 80 فیملیز سے ملاقات فرماتے ہیں، اور بعض دنوں میں یہ تعداد 100 فیملیز تک جا پہنچتی ہے۔ مجھے بعض ایسے احباب سے بھی ملنے کا موقع ملا جو ان خوش نصیبوں میں شامل تھے جنہیں حضور انور سے ملاقات کرنے کی سعادت نصیب ہوئی تھی، اور ان کے تجربات سننے کا موقع بھی ملا۔ میری ملاقات مکرمہ صالحہ ملک صاحبہ سے ہوئی جو صدر لجنہ اماء اللہ امریکہ ہیں۔ مکرمہ صالحہ صاحبہ نو مبایع ہیں، اور 8 اگست کو ان کی اپنی بیٹی کے ہمراہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے بارے میں مکرمہ صالحہ صاحبہ نے بتایا کہ جب بھی آپ کو حضور انور سے ملاقات کا شرف ملتا ہے تو آپ کو اطمینان کا احساس ہوتا ہے۔ خلیفہ کو دیکھنا روحانی تر و تازگی کا ایک ذریعہ ہے جو آپ کو تقویت بخشتا ہے۔ بطور صدر لجنہ مجھے مستقل حضور انور سے ملاقات کا شرف ملتا رہتا ہے، اور آپ سے ذاتی طور پر سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اور ایک بات جو آپ نے خاص طور پر مجھے سکھائی ہے وہ ہمیشہ اللہ پر توکل کرنا ہے، خواہ کیسے بھی حالات ہوں یا مسائل ہوں۔ ایک دوسرے دوست جن سے میری ملاقات ہوئی وہ مکرم حسیب احمد عمر 21 سال تھے، جو روا سے تشریف لائے تھے اور وقف زندگی ہیں، اور روا میں فضل عمر فاؤنڈیشن میں خدمت بجا لا رہے ہیں۔ وہ جذبات سے بے حد مغلوب تھے، کیونکہ کچھ دیر پہلے زندگی میں پہلی مرتبہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز سے ملاقات کا شرف پایا تھا۔ مکرم حسیب صاحب نے بتایا کہ میری دیرینہ دلی خواہش تھی کہ اپنے خلیفہ سے ملوں، جو پوری ہو گئی ہے، اور میرے پاس اپنے جذبات کے اظہار کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ میں اس غم میں مبتلا رہتا تھا کہ میں اپنے محبوب سے دور رہتا ہوں جس سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اور اب میرے محبوب نے ہی مجھے یہاں بلایا ہے۔ دوران ملاقات میری بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی، پھر بھی حضور انور جانتے تھے کہ میں کون ہوں، اور فرمایا تم وہ ہو جو مجھے اکثر خط لکھتے رہتے ہو اور جس نے سیڑھیوں پر بیٹھ کر MTA کے پروگرامز پیش کیے ہیں۔ اس امر کی خوشی کہ حضور انور مجھے جانتے ہیں ناقابل بیان ہے۔ میری ملاقات ایک خاتون مکرمہ فوزیہ منصور صاحبہ عمر 58 سال سے ہوئی جو روا پاکستان سے تشریف لائی ہوئی تھیں۔ اپنی ساری زندگی وہ اس دن سے قبل کبھی کسی خلیفہ سے نہیں ملی تھیں۔ اپنی ملاقات کا تذکرہ کرتے ہوئے جو چند لمحات قبل ہوئی تھی، مکرمہ فوزیہ صاحبہ نے بتایا کہ میں نے 58 سال حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے روحانی جانشین کو دیکھنے اور ملنے کا انتظار کیا ہے، اور بالآخر آج وہ دن آ گیا ہے۔ حضور انور کے دفتر میں داخل ہونے سے قبل مجھے یقین تھا کہ میری زبان میرا ساتھ نہیں دے گی، اور آپ کی موجودگی میں ایک لفظ بھی نہیں بول سکوں گی۔ تاہم حضور انور اس قدر شفیق اور محبت کرنے والے ہیں کہ میں نہایت پرسکون رہی، اور الحمدللہ آپ سے دعا کی درخواست کرنے کی توفیق ملی۔ حضور انور عید اللہ کے دفتر میں آپ کو محض امن اور محبت کا احساس ہوتا ہے۔ مکرمہ فوزیہ صاحبہ نے مزید بتایا کہ اب مجھے جلسہ کا انتظار ہے، کیونکہ میں نے MTA پر دیکھا ہے کہ کس طرح حدیقۃ المہدی ایک زرعی فارم ہے، لیکن جماعت نہایت جانفشانی کے بعد اس جنگل کو ایک شہر میں بدل دیتی ہے۔ اس منظر کو دیکھنے کے لیے میں کئی سالوں سے منتظر تھی۔ مخصوص اصطلاحوں کا استعمال۔ اس ہفتے ملاقات کے دوران ایک خبر آئی کہ دبئی میں ایک بڑے مسافر طیارے کو ہنگامی طور پر اتارا گیا۔ دفتر پرائیویٹ سیکرٹری میں بیٹھے ہوئے میں نے پڑھا کہ کس طرح اس طیارے کی بیلی لینڈنگ ہوئی ہے، یعنی پیٹ کے بل اتارا گیا ہے۔ یہ اصطلاح میرے لیے بالکل نئی تھی۔ اس دن حضور انور سے ملاقات کے دوران میں نے یہ خبر حضور انور کو سنائی، اور بجائے اس عجیب اصطلاح کے استعمال کرنے کے میں نے اس کا تفصیلی ذکر کیا۔ جس دوران میں اس کی تفصیل بیان کر رہا تھا تو حضور انور نے میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ تمہارا مطلب ہے کہ اس نے بیلی لینڈنگ کی ہے؟ میں خوب زور سے ہنسا اور عرض کی کہ میرا خیال تھا
کہ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کو شاید اس اصطلاح کا علم نہ ہو، اور یوں میں نے اس کی تفصیل بیان کرنے کے لیے بلا وجہ وقت ضائع کیا۔ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ پاکستان میں ہمیں اس طرز پر انگریزی پڑھاتے ہیں کہ ہمیں کئی اصطلاحوں کی سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ سننے پر مجھے یاد آیا کہ کس طرح حال ہی میں حضور انور نے ایک انٹرویو کے دوران ان کیمرہ کی اصطلاح استعمال فرمائی تھی۔ خاکسار نے یہ اصطلاح پہلے کبھی نہ سنی تھی، اس لیے مجھے لگا کہ شاید میں نے غلط سنا ہے اور حضور انور نے ضرور آن کیمرہ کا لفظ استعمال فرمایا ہوگا۔ بعد ازاں جب حضور انور نے میرے نوٹس ملاحظہ فرمائے تو فرمایا کہ میں نے آن کیمرہ کیوں لکھا ہے، جبکہ آپ نے تو ان کیمرہ کا لفظ استعمال فرمایا تھا، جو ایک مستعمل اصطلاح ہے جس کے معنی آن کیمرہ کے متضاد ہیں اور اس سے مراد کسی کی ذاتیات کا خیال رکھنا ہے۔ باوجود اس کے کہ میں نے یونیورسٹی سے قانون پڑھا ہے، میں نے بھی کبھی یہ اصطلاح اس سے پہلے نہ سنی تھی، اور میں نے یہ بات حضور کی خدمت میں عرض بھی کی، جس پر آپ نے اپنا آئی پیڈ نکالا اور ایک آن لائن ڈکشنری پر اس اصطلاح کی تفصیلات دیکھیں۔ یقینی طور پر حضور انور بجا فرما رہے تھے کہ اس اصطلاح ان کیمرہ کی تفصیل میں لکھا تھا کہ یہ قانونی طور پر بکثرت استعمال ہونے والی ایک اصطلاح ہے۔ مترجم ابو سلطان، معاونت مظفرہ ثروت، آواز مرزا عمران احسن۔